نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں روزہ رکھ کر نماز فجر پڑھ کر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے میرے دل میں خاص طور پر یہ موضوع القاء کیا ہے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس موضوع کے اوپر پڑھا جائے۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے ایک سال پورا ماہ رمضان المبارک پورے 30 دن بلا ناغہ درود پاک کے موضوع پر خطاب کیا۔ پورا مہینہ درود پاک کے فضائل میں نے بیان کیے۔ پچھلے ماہ مبارک آپ نے سنا، پورا ماہ رمضان میں نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم نے یہ مرحلہ وار نشستوں کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں۔ آج سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہم پڑھیں گے جن کو جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ مبادیات دین، ضروریات دین کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث پاک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پورا مہینہ اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مہینہ تو کم ہے، 6 مہینے بھی ہوں تو وہ بھی کم ہے، مگر انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ اس پورے مہینے میں ہم اس حدیث پاک کو پڑھیں، اس کی تفصیلات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ساری زندگی آپ سیراب رہیں گے اور آپ کو ان نشستوں کا لطف اور کیف ملتا رہے گا۔ تو یہ مسلم شریف کی کتاب ہے میرے سامنے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث یہ لائے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اب اس میں 3 احادیث آئی ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے کہ مجھ سے سوال کیا کرو، دین کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرو، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھجکتے تھے، ادب کے باعث ڈرتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اور سوال کرنے سے آقا علیہ السلام کی طبیعت مطہرہ کے اوپر گراں نہ گزرے، تو صحابہ کرام جھجکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے
اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ چیز سکھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک سبیل پیدا کی۔ تو اس حدیث کو حدیث جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح آقا علیہ السلام کا مکھڑا چمک رہا ہے، اور گردا گرد ستاروں کی طرح صحابہ کرام جھل مل کر رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور اس دید نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا جس کو ایمان کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا دیدار کرنا نصیب ہو گیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول علیہ السلام کی دید اور آقا علیہ السلام کے دیدار نے ان کو یہ شرف عطا کیا، اس شرف سے مشرف کر دیا کہ ساری کائنات کے رسول علیہ السلام کی امت کے سارے اولیاء، ابدال، اوتاد، اقطاب، غواص، علماء، فقہا، عابد، زاہد سب جمع ہو جائیں، اور ایک طرف تنہا حضور کا وہ صحابی ہو جس نے بھلے ایک نظر ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، بھلے وہ وضو کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بھلے وہ غسل کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بھلے وہ ارکان اسلام سے بھی واقف نہیں تھا، بس کلمہ پڑھ کر ایمان کی نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا نصیب ہو گیا، تو اس شے نے اس کو یہ رتبہ، یہ مقام عطا کر دیا کہ باقی ساری امت کے اولیاء، علماء، اقطاب، فقہاء، غواص سارے جمع ہو جائیں اس کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ صرف حضور کی زیارت کا مرتبہ بتا رہا، اور پھر جو آقا علیہ السلام سے سیکھتے رہے، حضور سے تربیت پاتے رہے، اور پھر بار بار دیکھتے رہے، ان کے رتبے کا عالم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے گردا گرد بیٹھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اچانک ایک شخص آیا، اس نے سفید رنگ کے خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور بال اس کے کالے سیاہ گھنے بال تھے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل آدمی تھا، اور تھا بھی اجنبی۔ توجہ کریں، تھا بھی اجنبی، مدینہ پاک کا رہنے والا بھی نہیں تھا کہ مدینہ پاک کا ہوتا تو ہم پہچان جاتے کہ یہ فلاں ہے، اور مسافر بھی نہیں تھا کہ مسافر ہوتا تو چہرے کے اوپر کوئی گرد و غبار پڑی ہوتی، کوئی چہرے پر تھکان ہوتی تو ہم پہچان جاتے کہ یہ مسافر ہے، اجنبی ہے، دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں لگتا، وہ آ کر بے تکلفی کے ساتھ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سرکار دو زانو بیٹھے تھے تو وہ بھی سرکار کے سامنے دو زانو ہو کے آ کے بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا، بالکل ایسے جیسے تلمیذ شاگرد اپنے استاد کے حضور پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔
اور اس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارا سبق شروع ہو گیا۔ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، یہ سنتے ہیں نا۔ اب آج آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اس سائل نے سوال کیا، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 1 توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2 5 وقتہ نماز پڑھنا۔ نمبر 3 ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 اپنے مال کی اگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5 اگر صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ یہ اسلام ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تو کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا ہے۔ اگر نہ جاننے والا سوالی ہو، سائل ہو، تو اس کو بتایا جائے تو وہ یہ تو نہیں کہتا صدقت۔ اگر اس کو پہلے ہی پتا تھا تو پھر پوچھنے کیوں آیا تھا؟ تو سارے دوستوں کو اتنی بات سمجھ آ گئی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پاک کی گواہی دینا، کہنا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر 5 وقتہ نماز پڑھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسلام۔ یہ کیا ہے؟ اسلام۔ اب سائل نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کیا عرض کیا؟ ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھنا۔ یہ جو ہم صفت ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، مجمل ہمیں سکھائی گئی، اس میں یہ ایمان کا ہی ذکر ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات پر ایمان رکھنا، کہ وہ دن آنے والا ہے جب قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ اور صفت ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا، جیسا کہ وہ، باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا۔ اقرار باللسانی، زبان سے اقرار ہے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے یقین ہے۔ یہ ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سمجھا دیا کہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا
اور ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں آپ شروع کریں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اس کتاب میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر قسم کے شک اور شبے سے یہ کتاب پاک ہے۔ قرآن پاک کھولا، پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلا اللہ نے پیغام یہ دیا، میری اس کتاب کو پڑھنے والے اس یقین کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، اگر ذرہ بھر بھی شک کرے گا تو وہیں بے ایمان ہو جائے گا۔ اب آگے فرمایا اس کتاب میں شک و شبہ نہیں، اور مان بار فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ان متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر۔ اللہ پاک نے صاحبان ایمان کے اوصاف کو گنوانا شروع کیا اپنے کلام پاک کے شروع میں ہی، تو سب سے پہلا وصف جو صاحبان ایمان کا بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کو ہم مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہمارے علم کی توجہ کریں، ہم سب کے علم کی پہنچ جو ہے وہ حواس خمسہ تک محدود ہے۔ جو چیز ہمارے حواس خمسہ میں آ جائے، حواس خمسہ کی پہنچ میں آ جائے، دسترس میں آ جائے، بس ہم اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ جو چیز حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہے اس کے بارے میں عقل کچھ بھی نہیں کہتی۔ عقل اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے۔ بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں میں جی بڑا صاحب عقل ہوں، صاحب فہم ہوں، صاحب علم ہوں، یہ ہوں۔ جہاں تک آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ ایک آدمی ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، نبینا ہے، اس کو آپ کہیں جی یہ قلین بچھا ہوا ہے، اس کو آپ ہاتھ بھی لگا لیں، ہاں جی، تو بتا دیں یہ کس کلر کا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ کیوں کہ جس شے سے اس کو پتہ چلنا تھا وہ ہے آنکھیں، اور آنکھیں اس کے پاس ہیں نہیں۔ عقل بھی موجود ہے، سماعت بھی موجود ہے، گویائی بھی موجود ہے، مس کرنا بھی موجود ہے، باقی سارے حواس موجود ہیں، مگر بتا نہیں سکتا۔ کیوں کہ وہ کہے گا جس شے سے پتہ چلنا تھا وہ ہے بینائی، اور میں بینائی سے محروم ہوں۔ یہ ساری علم کی پہنچ ہے، عقل کی دستر ہے ساری۔ جو بندہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، آپ اس کو کہیں لو جی آپ دیکھ بھی لیں، آپ اس کو چھو بھی لیں، بات سمجھ رہے؟ تو آپ بتائیں میں کیا بول رہا ہوں، وہ بیچارہ نہیں بتا سکتا آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو عقل نے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یہ پھر کان جو ہے دماغ کو ریفر کرتے ہیں، پھر دماغ بتاتا یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ والی حس جس کے ذریعے سے پتہ چلنا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کے پاس ہے نہیں۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس ذائقہ نہیں ہے چکھنے کا، کئی لوگوں کا ذائقہ مر جاتا ہے، آپ اس کو کوئی چیز کھلائیں وہ نہیں بتا سکتا اس کا ذائقہ کیسا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حواس خمسہ ہیں، چکھنا، سونگھنا، دیکھنا، سننا، چھونا، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات بتا کے ہم آگے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ بات ساروں کو سمجھ آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اس کو اس طرح سمجھایا۔ آپ جناب فرماتے ہیں کہ 5 اندھے تھے۔ کیا تھے؟ اندھے تھے، اور وہ 5 بازار میں بھیک مانگتے پھر رہے تھے۔ تو بازار میں ہاتھی آ گیا، شور ہونے لگ گیا، بچے کہنے کا ہاتھی آ گیا، انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے کہا یار ہم نے بھی ہاتھی نہیں دیکھا، آج ہاتھی دیکھیں تو صحیح کیسا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کمال سمجھاتے ہیں، آپ کا کمال انداز تھا سمجھانے کا، اس طرح حکایت بیان کرتے اور میسج دے دیتے۔ تو ایک اندھے نے ہاتھی کی دم کے اوپر ہاتھ لگایا، دوسرے اندھے نے ہاتھی کی ٹانگوں کے اوپر ہاتھ لگایا، تیسرے اندھے نے ہاتھی کے پیٹ کے اوپر ہاتھ لگایا، چوتھے اندھے نے ہاتھی کے کانوں کے اوپر ہاتھ لگایا، 4 تھے۔
اب جس نے دم پہ ہاتھ لگایا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی نبی نے بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا رسے جیسا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اب اس کی پہنچ یہاں تک تھی۔ جس نے ٹانگوں پہ ہاتھ لگایا تھا اس سے پوچھا بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ستون جیسا ہوتا ہے۔ جس نے پیٹ پہ ہاتھ لگایا تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیوار جیسا ہوتا ہے۔ جس نے کانوں پہ ہاتھ لگایا تھا تم بتاؤ بھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پنکھے جیسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، باقی سارے حواس ہیں مگر وہ ہاتھی کے بارے میں بتا صحیح نہیں سکے۔ کیوں؟ کہ جس حص سے پتہ چلنا تھا وہ ہے بینائی، اور بینائی ان کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ ہمارا علم جو ہے نا، سارا کا سارا ہمارا علم ان حواس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو چیز حواس کے دائرے میں آئے عقل اس کے بارے میں رائے دیتی ہے، اور جو چیز حواس کے دائرے سے باہر ہو جائے عقل اس کے بارے میں اندھی بہری گونگی ہے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، عقل وہاں تک کیسے جا سکتی ہے؟ آپ جانتے معجزہ کو معجزہ کہتے اس لیے ہیں جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جس کے سامنے عقل بے بس ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اللہ پاک نہ ہمارے دیکھنے میں آئے، بات سمجھیں، نہ ہمارے، یہی ہے نا ذرائع جن سے ہم علم لیتے ہیں، تو یہ پانچوں کے پانچے حواس جو ہیں اللہ کی ذات پاک ان سے باہر دور ہے۔ نہ اللہ ہمارے دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ بولنے میں آئے، نہ سونگھنے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، وہ غیب الغیب میں رہتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ ہماری پہنچ میں بھی نہیں ہے، مگر اس کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ہے۔ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، آقا آپ فرماتے ہیں وہ ہے۔ بس جس نے اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے فہم کو آقا علیہ السلام کے حضور قربان کر دیا، جو سرکار منواتے چلے گئے وہ بے چون و چرا مانتا گیا، وہ صاحب ایمان ہو گیا، اور جو ابو جہل کی طرح عقل پہ پرکھنے لگ گیا وہ بے ایمان ہو گیا۔ بس سارا ایمان یہ ہے۔ اب دیکھو، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں۔ بتا رہا ہوں نا، قرآن نے کہا صاحب ایمان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر تو فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، کتابوں کو نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مرتے ہوئے کو دیکھتے ہیں، خود مر کے نہیں دیکھا۔ قیامت کب آئے گی، کب لوگ اٹھیں گے، جب ہوگا، یہ سارا کچھ غیب ہے، مگر ہم مانتے ہیں آقا جو آپ نے فرمایا حق فرمایا۔ بس جس نے ہر غیب کو جو رب اور رسول نے منوایا مان لیا، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ کوئی آپ سے کہہ دی ایمان کی تعریف کریں تو ہمارے شیخ فرماتے ہوتے بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، بن دیکھے ماننے کا نام۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ ہر جہت، ہر زاویے، ہر اینگل سے صحابہ اکرام ہی ساری امت سے افضل اور اعلیٰ ہیں، مگر بعد میں آنے والی امت کی دل جوئی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ایک صفت بعد والی امت کی بیان کی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا بتاؤ تم سب میں سے سب سے زیادہ لائق تحسین، قابل فخر، قابل رشک ایمان کن کا ہے؟ صحابہ اکرام نے سوچ کے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ قابل رشک ایمان فرشتوں کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں فرشتوں کا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عالم انوار میں رہتے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور رہتے ہیں۔ وہ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ یہی والذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں حدیث ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان قابل رشک ہے؟ فرمایا نبیوں کا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ ان پر تو ہر روز وحی آتی ہے، اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان قابل رشک ہے؟ ماں تمہارا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ تم نے مجھے دیکھ کے مانا ہے، تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا،
تم نے دیکھا کہ میں نیچے نیچے خرام ناز کرتا ہوں، اوپر اوپر بدلیاں سایہ کرتی ہیں۔ تم نے دیکھا کہ میں چلتا ہوں اور میرا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا ہے۔ تم نے دیکھا میں نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا، 1500 لوگ پانی پی گئے، جانوروں کو پلا لیا، وضو کر لیے کہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تم نے دیکھا کہ کنکریوں نے میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا۔ تم نے دیکھا شجر و حجر نے مجھے سجدے کیے، مجھے سلام عرض کیے۔ تم نے میرے کمالات کو دیکھا، میرے حسن و جمال کو دیکھا، اور دیکھ کر تم نے مانا ہے۔ آقا پھر ہمارا علم تو ختم ہو گیا، آپ ہی فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قابل رشک لائق تحسین ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے۔ دیکھا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں، بس سنیں گے کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا، کوئی محبوب تھا، جب چلتا تھا تو اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ بس وہ میری باتیں سن سن کے ہی عاشق ہو جائیں گے اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے، کہیں گے یا اللہ مال لے لے، جان لے لے، بیوی بچے لے لے، گھر بار لے لے، سارا کچھ لے لے، پر ایک بار پردہ ہٹا کے یار کا جلوہ کرا دے۔ اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے ان کو ایک بار مبارک دیتا ہوں، ان کو ایک بار مبارک دیتا ہوں کہ تمہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی۔ مگر جو بعد میں آئیں گے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میری باتیں سن سن کے عاشق ہو جائیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، ان کو 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے بن دیکھے ماننے کا اجر۔ تو پہلا وصف صاحب ایمان کا کیا ہوا؟ بن دیکھے مانتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ یہ ہے ایمان۔ جب حضور نے بیان کر دیا اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، یہ ساری چیزیں سرکار نے گنوا دی، تو وہ سائل کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب اس نے پھر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرنا کہ جب تو عبادت میں کھڑا ہو تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہو، یہ تیری کیفیت ہو کہ جس طرح بادشاہ قادر مطلق شہنشاہ کل شہنشاہ حقیقی سامنے ہو تو تیرے ادب کا کیا حال ہوگا۔ فرما وہ والی کیفیت طاری کر کے عبادت کرنا، اگر یہ والی کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لینا، میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ مرتبہ احسان ہے۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپالا کا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا عن الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی علامتیں میں بتا دیتا ہوں۔ اب اس کے اوپر میں انشاءاللہ العزیز اینڈ پہ جا کے پھر ہم یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں نا کہ اسلام کیا ہے، ہاں جی، پھر ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی۔ یہ 4 ہماری چیزیں ہیں، پورا مہینہ اس کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ذکر اور اس کے محبوب یعنی توحید اور رسالت کا تھوڑا ذکر کر لیں گے، پھر اس کے بعد نماز پہ آ جائیں گے، پھر روزے پہ آ جائیں گے، زکوٰۃ پہ آ جائیں گے، حج پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایمان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ذکر، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کریں گے، فرشتوں کا ذکر کریں گے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کریں گے، ہاں جی، تقدیر پر تھوڑا ذکر کریں گے۔ اسی طرح پھر ہم احسان کے اوپر تھوڑا، اور یہ خصوصی طور پر یہ جو احسان کا ذکر ہے یہ شب قدر کو میں خطاب کروں گا انشاءاللہ، مرتبہ احسان جو ہے۔ تو آخر پہ تھوڑا میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ سوال کرنے والے سے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ کیا حضور علیہ السلام قیامت کے بارے میں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے علامات صغریٰ کتنی بیان کی، سینکڑوں حضور علیہ السلام نے علامات صغریٰ بیان کی، پھر 10 چوٹی کی علامات کبریٰ بیان فرمائی حضور علیہ السلام۔ یہ سنیں گے پھر آپ آگے تفصیل سے سنیں گے۔ آقا علیہ السلام نے
یہ بھی بتایا جب قیامت آئے گی محرم کا مہینہ ہوگا، یہ بھی بتایا، فرمایا صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتا کہ مہینہ بتا رہا ہوں، فرمایا یہ بھی بتا دیتا ہوں محرم کی تاریخ کیا ہوگی، آقا کیا ہوگی، فرمایا 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ پھر فرمایا صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتا تو میں دن بھی بتا دیتا ہوں، فرمایا اس دن جمعۃ المبارک کا ہوگا۔ پھر فرمایا اس پہ اکتفا نہیں کرتا وقت بھی بتا دیتا ہوں، فرمایا جمعے کے بعد والا جب جمعہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوتے ہیں نا، یہ والا جو وقت ہے، یہ وقت ہوگا تو قیامت بپا کر دی جائے گی۔ صرف اور صرف آقا علیہ السلام نے سن نہیں بتایا۔ اب اس کی جو حکمتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے سن کیوں نہیں بتایا، پھر یہ یہاں پہ رہنے دیتے ہیں، تھوڑا سسپینس بھی ہونا چاہیے، تو اس کو پھر ہم آگے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ بس اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی میں علامتیں بیان کر دیتا ہوں، 2 بس بتا رہا ہوں، 2-3۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ برہنہ تن، وہ لوگ جن کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا، مفلسی، غریبی کا، یہ اب حضور علیہ السلام عرب کے بدوؤں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ برہنہ تن، برہنہ پا، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، اور تنگ دست، انتہا درجے کے تنگ دست، اور چرواہے، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، فرمایا جب تم دیکھو کہ یہ، سرکار نے فرمایا جب تم دیکھو یہ برہنہ تن، برہنہ پا، تنگ دست، نادار، غریب، چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ اب آپ دیکھ لو، عرب جا کے دیکھو کتنی انہوں نے بڑی بلڈنگیں بناؤ اور فخر کرتے ہیں یہ میرا ٹاور ہے، یہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ایک علامت بیان کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا جب باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہونے لگ جائیں، کیا فرمایا؟ باندیوں سے آقا، اس کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بچہ، وہ اس کی ماں ہوگی، مگر وہ بیٹا ماں پر یوں روب کرے گا، یوں بدتمیزی سے پیش آئے گا، یوں لگے گا کہ یہ باندی ہے اور یہ اس کا آقا ہے۔ اب یہ ہے کہ نہیں؟ جب اس طرح کی کیفیت دیکھو امت میں کہ بیٹے اپنی ماں کے اوپر اس طرح روب کریں، اس طرح بدتمیزی سے، بے ادبی سے پیش آئیں کہ دیکھنے والے کو لگے یہ باندی ہے اور یہ آقا ہے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے قیامت کی چند علامتیں بیان کی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بڑے دلچسپ موضوع ہیں، پھر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، بہت علامتیں آپ کو بیان کروں گا، موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، معلومات بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، روح اور قلب و باطن سراب بھی ہوں گے۔ آج اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ کل باقاعدہ طور پہ ہم جو اسلام کا حضور السلام نے پہلا بیان کیا کہ مل اسلام، اسلام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پاک، اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر ہم تھوڑا شروع کر دیں گے ذکر، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کریں گے، پھر روزے کا ذکر کریں گے، کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، یہ مبادیات دین ہے، یہ ضروریات ہے، یہ ساری چیزوں کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو جاننا فرض ہے۔ جو چیز بندے کے اوپر فرض ہے، اب دیکھیں نا، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تو نماز کے تمام مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اتنا علم حاصل کرنا بندے کے اوپر فرض ہے کہ اس کو حرام حلال کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو نماز فرض ہے نا، تو نماز کے سارے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ صاحب مال ہو گئے ہیں تو اب زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا بھی آپ کے اوپر فرض ہو گئے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب مال ہیں، آپ پہ حج فرض ہے تو اس کے مسائل جاننا بھی آپ پہ فرض ہو گیا۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔